اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين والذي قال في شأنه ربنا تبارك وتعالى مخاطبا إياه وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، حضرت سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین، جو پوری بشریت کے لیے کامل و اکمل نمونہ ٹھہرے اور آپ کی حیات طیبہ کا ہر شعبہ، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں وہی اسوہ حسنہ ہے، اسی میں ہمارے لیے سعادت دارین ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ ہمارے سبھی کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت کو پانے کی یہ کنجی اور چابی ہے. ہم نے اپنی مجالس میں اسی لیے بہت ہی اہتمام کے ساتھ جناب رسول اللہ کی عالمین کے لیے، پورے عالمین کل جہانوں کے لیے رحمت ہونے کے موضوع کو بیان کیا، پھر آپ کی کفار کے لیے رحمت اسے بیان کیا، اور آخر میں مومنین کے لیے آپ کا رؤوف الرحیم ہونا یہ نص قطعی کی روشنی میں بیان کیا، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم. اور آج ہم نے اس مجلس میں جناب حق تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کے ایک خطاب پہ مشتمل وہ آیت قرآنی سے آغاز کیا، جس میں باری تعالی جل جلالہ نے بڑے زوردار اسلوب خطاب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بیان، فصاحت اور بلاغت کے اسلوب کو دیکھا جائے تو یہ خطاب جس خبر کو بیان کر رہا ہے، جس عظیم الشان ہستی کی شان کو بیان کر رہا ہے، تو یہ انداز بیان خود ہی ایک بلیغ انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ان حرف تحقیق ہے، تاکید ہے، پھر آگے لعلی لام مفتوح یہ بھی تاکید ہے. عربی زبان کی بات کر رہا ہوں، یہ دونوں مؤکد ہیں، اس خبر کی تاکید دے رہے ہیں جس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان ہستی کے بارے میں ہے. اور وہ کیا ہے؟ اور یقیناً آپ، یہ جناب رسول اللہ کو خطاب ہے، البتہ ہیں علی خلق عظیم، عظیم اخلاق پر، یعنی اخلاقیات کے اندر جو معراج انسان کامل و اکمل کی ہو سکتی ہے، اس پہ آپ فائز ہیں. اور اس میں سے ہم نے بہت سے پہلوؤں کو بیان کر دیا ہے. آج ہم ایک مخصوص پہلو کو بیان کریں گے، اور وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت والا اسلوب،
رأفت و رحمت والا اسلوب اور انتہائی مہربانی اور محبت والا اسلوب اپنے خدم و حشم اور اہل خانہ کے ساتھ۔ عمومی طور پر انسان، ہم لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں، بظاہر عام لوگوں سے جب ملتے ہیں یا اغیار سے ملتے ہیں تو تکلف کے ساتھ ہم کوشش یہ کرتے ہیں، یا عام انسان، کہ لوگ ہمیں اچھے اخلاق والا کہیں، پھر اسی طرح زبان میں تلطف اور عمل میں بھی ایسا مظہر اختیار کرتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں۔ تو اصل میں خلق، جس کی جمع اخلاق ہے، وہ اس ملکہ کو کہا جاتا ہے جو حضرت انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سے اخلاق فاضلہ، عالی اخلاق خود بخود سرزد ہوتے ہیں۔ اگر انسان کی تربیت اخلاق فاضلہ پہ ہوئی ہے، اور اگر اس کے برعکس اس کے نفس کی تربیت ہوئی ہے، یا انسان کو اس کے برعکس پہ تربیت کیا گیا ہے وہ انسان، تو پھر اس سے اخلاق سیئہ خود بخود سرزد ہوتے ہیں سہولت سے۔ تو اس ملکے کو خلق کہا جاتا ہے، جس کی جمع اخلاق ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ اخلاقیات کے اور فاضل اخلاقیات اور اخلاق جمیلہ کی معراج اور آخری قمے اور چوٹی پر آپ ہیں۔ اب بہت سی سیرت کے واقعات ہم ذکر کر چکے ہیں، اخلاقیات سے، معاشرتی اخلاق سے جو تعلق رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، انسان زیادہ وقت جب اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتا ہے اور پھر اپنے خدام، تو ان کے ساتھ بے تکلف ہوتا ہے، پھر اس وقت اس کے اخلاق کا صحیح مظہر لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بڑی ہی حسن تعبیر پہ مشتمل ہے۔ اگر اس پہ تأمل کریں انسان تو دیکھیں، وہ فرماتے ہیں، خدمت رسول اللہ 10 سنین، میں نے جناب رسول اللہ کی خدمت میں 10 سال گزارے۔ خادم خاص تھے، آپ کی ہر چیز کا خیال رکھتے، آپ کے ہر کہے کو سنتے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اب ایسے کرنا ہے، اب ایسے نہیں کرنا۔ اب آگے سنیے کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نے مجھے کبھی نہیں کہا، اگر میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے کبھی مجھے اس مدت میں نہیں کہا لما فعلت ھذا، تم نے ایسے کیوں کیا۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہے اخلاقیات معاشرتی اخلاق کی حد، آخری قمہ، عروج، معراج، کہ آپ نے کبھی اگر کوئی کام مجھ سے ہوا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا لما فعلت ھذا، تم نے ایسے کیوں نہیں کیا۔ اب ہم خود دیکھ لیں کہ ہم رات اور دن میں کتنی دفعہ اپنے خدام کو، اپنے ماتحت لوگوں کو اسی بات پہ ڈانٹتے ہیں، اور پھر ڈانٹ بھی بڑی شدت پہ مشتمل ہوتی ہے، اس میں تلطف اور رحمت اور محبت شائبانی اس کا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اذا فعلت، اگر میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا لما فعلت ھذا، تم نے یہ کیوں کیا۔ اور آگے، اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا، نہ کرنے والا یا کرنے والا تھا تو مجھ سے سرزد ہو گیا، نہ کرنے والا تھا، تو آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں کیا کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، لما فعلت ھذا، یہ کام تو نہ کرنے والا تھا، تم نے کیوں کیا۔
اور یہ نہ کرنے والا تھا، تم نے کیوں کیا؟ یعنی حالانکہ خادم جو ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہ کام کریں یہ نہ کریں۔ یہ اخلاق کریمانہ تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی اللہ پاک نے ایسا حسن تعدیب و تربیت فرمائی تھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ادبنی ربی، کہ یہ میری تربیت باری تعالیٰ نے فرمائی، فاحسن تربیت، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تربیت کیسی حسین و جمیل تھی، اس کی مثال ایک انسان کامل جناب محمد رسول اللہ کی ذات میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت انس کہ اگر کوئی کام میں نے کیا یعنی طبیعت کے خلاف تھا تو مجھے نہیں کہا لما فعلت ھذا، اور اگر کوئی کام کرنے والا تھا اور میں نے نہیں کیا تو یہ کبھی بھی نہیں اس بات پہ مجھے ڈانٹ پڑی کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ انہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ انس آپ کی خدمت میں رہتا ہے تو آپ اس کو کوئی دعا دیجئے۔ اس کی زندگی کی طوالت کے بارے میں، رزق کے بارے میں، تو جو ان کی طلب تھی جناب رسول اللہ نے پوری فرما دی اور اللہ سے دعا فرما دی۔ تو پھر خود حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں کہ تقریباً میرے ہی خاندان سے پوتیاں پوتے 120 کو تو میں خود اللہ کے سپرد کر چکا ہوں۔ بڑی لمبی عمر پائی اور اللہ نے بہت انہیں فراوانی سے روزی بھی عطا فرمائی۔ اسی طرح انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست فرمائی کہ یا رسول اللہ، کہ میں آپ سے سفارش کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے حضور جب ہم پیش ہوں تو آپ نے میری سفارش فرمانی ہے۔ یہ دیکھیں جانبین سے طلب کیسی۔ خادم، وہ تو والدہ نے کہا تھا، خادم خود کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں سرخ رو ہونے کی دعا فرمائیں، اور وہ مخدوم آقا کیا فرما رہے ہیں اور کس اہتمام سے فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ضرور کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آخرت کے اندر میں آپ کو کہاں دیکھوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے پل صراط پہ دیکھو گے۔ اس پہ بھی کے بارے میں بھی ہم بیان چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پہ کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا فرمائیں گے۔ یہ ہے شفقت و محبت حضور کی مومنین کے ساتھ۔ یا رب سلم سلم، جب امتی گزر رہے ہوں گے تو آپ دعا فرما رہے ہوں گے کہ یا اللہ، یہ سفر ان کا سلامتی سے پورا فرما دے۔ تو پھر فرمایا کہ اگر تم وہاں نہ مجھے دیکھو تو پھر میزان پہ دیکھنا جہاں وزن اعمال ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وہاں بھی نہ دیکھو تو تم پھر مجھے حوض کوثر میں پالو گے۔ ان تینوں مقامات میں سے تم، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں کسی جگہ نہ ہوں۔ تو یہ اپنے خدام کے ساتھ حسن سلوک کی مثال ہے۔ پچھلی مجلس میں بھی ہم نے حضرت مقداد کا ایک قصہ ذکر کیا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی گئے اور پھر کیسی دعا فرمائی حضور نے اس کے لیے، اور اس دعا کے نتیجے میں کیسے داعیہ پیدا ہوا ان کے دل میں حضور کی خدمت کا۔ یہ قصہ گزر چکا ہے، آپ اس کو پچھلے حلقے کو سن سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ اپنے خدام کے ساتھ آدمی کبھی تکلف سے اپنے آپ کو بنا سنوار کے نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کیے ہوئے اخلاق اور اللہ کی تربیت سے تربیت یافتہ ہستی
آپ دیکھیں کہ کیسے ان کی زندگی ہے عام انسانوں کے ساتھ اور اپنے خصوصی خدام کے ساتھ، پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور گھر میں ہوتے تو پھر وہ ہمارے گھر کے کاموں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے اور ہمارے گھر کے کام و کاج میں مشغول رہتے، مصروف رہتے، اور جب نماز کا وقت آ جاتا تو فوراً کھڑے ہو جاتے۔ اللہ! تو ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے کس قدر محبت والا پہلو ہے سیرت مطہرہ، سیرت سید المرسلین میں، اور قابل تقلید سنت ہے۔ صاحب اسوہ حسنہ حضرت رحمت للعالمین بالمومنین رؤوف الرحیم کی۔ تو اہل بیت سے، اہل خانہ سے حسن سلوک، گھر کے کام و کاج میں ازواج مطہرات کے ساتھ شرکت، ان کا ہاتھ بٹانا، ان کی عزت نفس کی پاسداری، ان کے مزاج کی رعایت، یقیناً یہی وہ امور ہیں، سمجھیں بات کو سامعین و ناظرین، یہ وہ عظیم امور ہیں جو عائلی زندگی کو سکون فراہم کرتے ہیں، جو ہماری عائلی زندگی کو مستحکم کرتے ہیں، جو ہماری گھریلو زندگی میں سبھی اہل خانہ کو سکون اور محبت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی قابل تقلید ہیں۔ حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت انس سے روایت فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کس قدر ازواج مطہرات کا خیال رکھتے تھے کہ جس سواری پر یا جس اونٹنی پر سوار ہوتی تو اگر ان کو چلانے والا تیزی سے چلاتا تو ایک دفعہ وہ چلا رہا تھا ایسے ہی، اور اس شخص کا نام بھی ذکر کیا انہوں نے، انجش اس کا نام تھا، پھر اسے آپ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے انجش تیری خرابی ہو، اونٹوں کو آہستہ آہستہ چلاؤ، تمہیں پتہ ہے کہ اس پہ عورتیں سوار ہیں، کیا سمجھتے ہو کہ کوئی سامان اوپر لدا ہوا ہے؟ امام مسلم نے ہی حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پاس ایک بار جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہیں یہ حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام اپنے اہل خانہ کو پیش کریں۔ اللہ! مگر خطاب آپ نے کیا فرمایا، کیسے محبت کا کلمہ، اے عائش، عائشہ نہیں کہا، اے عائش، جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، تو آگے انہوں نے فرمایا وعلیکم السلام۔ تو عائشہ کو عائش کہنا یہ پر لطف اور سراپائے رحمت خطاب محبت کے تحت تھا، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ان کی خوش طبعی کا بھی خیال رکھتے۔ اسے امام بخاری نے حضرت عائشہ کی ایک روایت نقل فرمائی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حبشی لوگ کچھ اپنے ہتھیاروں سے کھیل دکھا رہے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آڑ بن گئے اور میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ ان کا کھیل دیکھتی رہی، جب تک میرا جی نہ بھرتا آپ کھڑے رہتے، البتہ جب میں خود چھوڑتی تو آپ ہٹ جاتے۔ تو اس سلسلہ کی ایک اور روایت امام مسلم نے حضرت عائشہ ہی سے روایت کی ہے، جس میں حضرت عائشہ جناب رسول اللہ کے ہاں گڑیوں سے کھیلتی تھیں، اور جب ان کی سہیلیاں آتیں تو وہ رسول اللہ کو دیکھ کر غائب ہو جاتی، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں حکماً کہتے کہ جاؤ حضرت عائشہ کے پاس جا کے
کھیلو ان کے ساتھ۔ تو اہل بیت اور اپنے خادموں کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آدمی عام لوگوں کے ساتھ تو اخلاق سے پیش آتے رہتے ہیں، مگر اپنے گھر والوں سے لطف و رحمت سے گفتگو اور اپنے خدام سے یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن صاحب خلق عظیم کے اخلاق کریمانہ یہ تھے جن کا ہم نے ذکر کیا۔ دعا ہے کہ ہم سب کو جناب رسول اللہ کی کامل اطاعت کی اللہ توفیق عطا فرما دیں، اور یہی دنیا و آخرت میں ہماری سعادت کی مفتاح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔